إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وأهل الاحترام سامعين محترم، اللہ
احکم الحاکمین کی حمد و ثنا و بات بے سلام ان کی ابتدا کرنا درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امام الحرمین سید الاولین والآخرین آمینہ بلال در حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین کو صحیح معنی کے اندر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سامعین سامعات اللہ رب العالمین کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے ابو البشر سارے پاک حضرت آدم علیہ السلام کو روحانی بات کو اپنے ہاتھوں ڈال اللہ رب العالمین نے بنایا۔ خلقت بیدیہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں ڈال بنایا، تخلیق فرمایا اور انہوں نے کبھی اصلی جنگل حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کو شاہد گواہ ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے پوری کائنات کے لوگوں اپنے رب کو ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس ذات نے تابشان ایک جان وچوں ایک نفس وچوں پیدا کیتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وخلق منها زوجها، اور آدم علیہ السلام کے وجود میں بیوی حوا کو پیدا کیتا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ہی ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسی طرح ایک مرد ایک عورت کو پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے وجود، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، برادریاں بنائی گئی کس واسطے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تسی ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت فرشتیاں بھی جناب بھی موجود، شیطان بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ میرے آدم کی طرف چہرہ کر کے آدم کی صفت سجدہ کرو، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو ابلیس جن شیطان انفراد کے اندر شیطان کیا کرتا ہے، یہ دین سی اللہ رب العالمین نے کان من الجن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان جنوں کے وچوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم کی طرف صفت انہوں کی طرف اپنا روح کر کے سجدہ کرو۔ بعد میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تزئینی سجدہ سے، بعض کہتے ہیں کہ یہ تزئینی سجدہ نہیں سی، صرف اللہ رب العالمین نے حکم دیتا سی کہ انہوں کی طرف سجدہ کرو۔ حقیقت کے اندر یہ سجدہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی سی، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم کی طرف روح کر کے کچھ سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کر دیتا ہے۔ یہ شیطان انسان کا بہت شرط دشمن جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اس دن تو یہ شیطان قیامت یا کنارہ تک انسان کا دشمن۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسی اس شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان اپنے چیلیاں کو اپنی طرف بلاتا تاکہ میرے نام انہیں جہنم کے اندر جائے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید، اور لوگ اللہ کی ذات نال کفر کیتا انہاں واسطے قیامت کے دن بہت ہی سخت عذاب ہے، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے تیار کیتا ہے جنہیں میری ذات کے نال کفر کرتے ہیں، میری ذات نال شرک کرتے ہیں، میری کے نال فرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہیں ایمان دیا ایمان یا تو ایمان نیک عمل کیتے صالح عمل کیتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، اللہ فرماتے ہیں انہاں واسطے مغفرت بخشش تیار کیتی ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ انہاں واسطے بہت ہی بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شیطان لعین کے گناہوں بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ان حملوں کو بچا کے رکھے۔ شیطانوں کے وجود ہے جہاں مطلب ہے مخالفت کرتا،
شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو حکم دیتا کہ آدم کی طرف چہرہ کر کے سجدہ کرنا ہے. باقی فرشتیاں نے سجدہ کیتا. یہ جڑا ابلیس جنہاں دے وچوں یہ انکار کر دیتا. فرمایا یہ ہر بیوی دے کولے ہر خیر دے کولے دور ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ عجیب یہ میری رحمت دے کولے دور ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی شیطان نے اسی جنہ نے اپنے سونے کو پیدا کیا ہے. تو پتہ چلیا قرآن کی آیت کے بولو کہ شیطان جو ہے اپنے سونے کو پیدا ہوا ہے. یہ شیطان کا ابلیس ہے جنہ کے وجود سے اور یہ مختلف الفاظ میں یہ بہت سارے نام نے. ایک کا نام ہے ابی اللہ اور ایک کا نام ہے کتنا. اور مفسرین نے ادھر بہت سارے نام اپنے تفسیروں کے اندر درج کیتے ہیں. تو شیطان کے کئی ایک الفاظ میں اللہ رب العالمین نے شیطانہ کے کولے بچن کا حکم اپنے بندوں کو فرمایا کہ ادھر شیاطین کے کولے بچ کے رہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین کفروا لهم عذاب شدید. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندیو شیطان کے کولے بچ کے رہو. یہ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے. یہ اپنے ساتھیوں نے اپنی طرف بلاتا ہے اپنی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھی بن جائیں میں انہیں جہنم کے اندر لے جاؤں. اللہ رب العالمین مخلوق فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی آیت میں اس بات شاہد ہے شیطان انسانہ کے وچوں ہوندے نے تے جنہ کے وچوں ہوندے نے. شیطان جنہ کے وچوں بھی شیطان ہے اور انسانہ کے وچوں بھی شیطان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بنا جنہ والناس شیطان نے جنہ کے وچوں بھی تے انسانہ کے وچوں بھی. اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی ہر نبی واسطے جنہ نے چونتے انسانہ نے چونتے نبیوں کے دشمن بنائے ہیں. تو قرآن پاک میں اس آیت کے بعد ثابت ہوتی ہے کہ شیطان جنہ نے بھی جوڑے کہ انسانہ نے بھی جوڑے. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم علم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے بنی آدم کیا میں تمہیں میرے وعدہ نہیں سنیا کہ شیطان کی تسی عبادت نہیں کرنی. الم آہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنی شیطان کی پیروی نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین.
كنتم كنا تشبهون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. جملہ تو میرے سامنے جملہ ہے وہ میں کرنا تو میرے سامنے کرتا ہے. دیگر عبادت کرنے والے میرے راستے کرنے والے هذا صراط مستقیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے سیدھا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتہ کو حکم دیتا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتہ سجدہ دیتا کہ میرا بنی سے شیطان جڑا جتنا بھی مسل بچے انہیں سجدہ کرنے کو انکار کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے دربار کے اندر اس شیطان کو بگاڑ دیتا ہے. اس شیطان کہتا ہے کہ اللہ تم نے اپنے دربار کے اندر بگاڑ دیتا ہے. اللہ تمہیں محنت دے میں تمہیں بندیاں کو گمراہ کراؤں گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان لڑتا جا تمہیں محنت کیا کرتا تو تمہیں محنت جا جو میرے اندر ہمت ہے میرے بندیاں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے اندر صلاحیت ہے تو کوشش کر. لیکن جو میرے مدد والے ہیں جو میرے قدموں کے اندر نہیں ہے کہ تیری بات میں مدد دے. اگر میرے اپنے کے اندر کوئی آپ جائے گا اور توبہ کرے گا میں اس بندے کو توبہ قبول کر کے اپنے بندے کو جنت کا نصیب کر دے گا. یہ شیطان انسان کی جگہ جانا کو بناتا ہے. شیطان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے کو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے. انسان کو اللہ کی نافرمانیاں کو انسان کو ادھر بلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ لکم مبین. اگر بندے شیطان کو دل بچ کے رہا گئی تو تیرا کھلا دشمن ہے. تو چند آیات کے مطابق نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق شیطان کا تھوڑا یا کچھ سے تعریف کرایا اور وہ ایسے اعمال کا تصور کہ جو بندہ اعمال کرے تو شیطان کو میرے انسان بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرے دین توحید عطا فرمائے. شیطان کو میرے سامنے کرنے بچنے کا طریقہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو شیطان کو میرے انسان بچ سکتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کی طرف وسوسہ آئے تو کیا پیدا کرے شیطان. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسی میری پناہ طلب کر لیا کرو میری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسی تعوذ مانگ لیا کرو میری پناہ طلب کر لیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے میری پناہ طلب کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن پاک کے اندر صرف دو دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. جب شیطان نے میرے اللہ کی پناہ طلب کر لیے تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان نے میرے بچن واسطے بہترین دعا قرآن پاک میں دسی اور اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسی. انہیں اپنا وقت بنانا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اور کا دل کریا کرتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من
حفظه ونفخه ونفثه آپ نے اسلام کی تعبیر کر دے اذا حاسبہ اللہ رب العالمین کے ذات طلب کیا کر دے شیطان کو بچن واسطے یہ کلمات پڑھ دے تاکہ میں اللہ کی طرح کے طرح جاؤں اگر کسی نے یہ تعبیر نہیں ہوتا تو جو مشہور ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعبیر بندے اپنا منتقرہ لینا چاہیے اللہ رب العالمین نے باقی نمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قرآن کا پڑھنا شروع کرو قرآن کا تلاوت کرو فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فرمایا شیطان کے دل اللہ کی طرح طلب کر دیا کرو اللہ کے حفاظت کے اندر آ گیا کرو تسی پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان نے کوشش کرتا ہے جب بندہ اللہ پاک کے قرآن کی کتاب پڑھتا ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ کا قرآن کی کتاب نہ کر سکے اللہ کا ذکر نہ کر سکے اللہ کی نام باتیں نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضور نے قرآن کا پڑھنے لگے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اس آیت کے اندر خطاب آمنہ علیہ السلام ہے لیکن حکم دور کائنات واسی دور مشتاق واسی حکم مدد قرآن کا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور مجھے پتا نماز کے اندر میں قرآن پڑھے نماز کے اندر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز کے اندر بھی مجھے پتا اللہ کے گھر کھڑا ہو جاتا ہے شیطان اس موقع کے بھی بدلنے والے بناتا ہے نماز کے اندر قرآن پیش کرتا ہے اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریم کا اللہ اکبر کہہ کے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہاتھ بڑھ دیتے آپ علیہ السلام دو استغفار پڑھتے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کبیرا ایک دفعہ خال پڑھتے وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا ایک دفعہ خال پڑھتے ایک اور حدیث ہے اللہ نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کے آپ علیہ السلام سیدھے پہ ہاتھ ڈال لیتے آپ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہتے یہ بلند آواز سے آپ قرآن پڑھنے کی سر پڑھتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیتے اللہ کے نبی نے اسی نبی کا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر خاموش اختیار کرتے ہیں یعنی بلند آواز سے قرآن نہیں کرتے مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اللہ کے نبی نے کسی اس میں خاموشی کی ترکیب کرتے ہیں نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہم بارک بینی وبین خطایایا کما بارکت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ یاد کرے تو توفیق عطا فرمائے صرف اسی سبحانک اللہم وبحمدک کا اللہ تبارک اسمک یہی صرف سب دعا دنیا یقین پر تمام یاد کی بہت سارے دعائیں جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
بعد شہر کے اندر پڑھ کے احادیث کے اندر بہت زیادہ دعائیں موجود ہیں. اگر اسی احادیث کا ترجمہ کریے یا دعائیں اچھی طرح یاد کریے تو شاید رکوع سجدے بہت قریب لگتے ہیں. اگر سارے ترجمے کا پتہ ہے تو ساری نماز بہت زیادہ لگتی ہے. صرف اسی گھنٹے اٹھائی نماز آج کل بات اللہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی ایسے انسان دیکھنے کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے نماز بھی بڑی کی تھی, سمجھایا بھی پڑا, نماز اقلیتا بھی کام نکالوں 10 دن ہو گئے, لیکن جب اکیلے نماز اترتے تو پر جب رکوع سجدے خود پکڑ اللہ اکبر کا سجدہ بھی کرنا چاہتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو بندہ کمال کام ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آگے کہ آقا نے بندہ نماز پڑھتے تیرے کتنی دیر ہوئی, یہ بندہ کہتا کہ میں 40 سال پہلے صحابہ رسول کہتے ہیں تیری ایک نماز بھی اللہ کے دربار کے قریب ہو گئی, جنہیں کہ وہ نماز پڑھی آتے کے لیے پہلے جب پڑھتا ہے تو تیری ایک نماز بھی اللہ کے دربار کے اندر قبول ہو گئی, کیونکہ تیری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں طاقت نہیں تو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز مصیبت کے بعد کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین انسان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام تکبیر تحریمت کے بعد دعا استفتاح کرتے جو آدمی اندر موجود ہیں مختلف نمازوں میں اس کے بعد آپ کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ علیہ السلام تعوذ کرتے کیونکہ آپ سورۃ فاتحہ شروع ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے سورہ سورۃ توبہ میں شیطان اور کام کو بندہ پڑھتا ہے اس وقت بھی آپ نے اللہ نے بندے کو بلاتا ہے, اللہ نے بندے کو اپنے ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نماز سے تربیت تعوذ کرتے ہیں. جب بندے کو غصہ آتا ہے اس وقت تربیت تعوذ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلوان اے بندہ نے جڑا چھپڑے کے وقت دوسرے کے کٹ لگا دے دوسرے کو بچھاڑ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلوان جڑا بندہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو پا لیتا ہے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام کو سامنے 2 بندے کھڑے ہوئے چلو لوگ ایک بندہ بہت زیادہ غصے کے اندر گالیاں دے رہا ہے اپنے دوسرے بھائی کو. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دعا آگے کلمہ آگے اگر ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد غصہ چلا جائے گا. نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک بندہ دعا پڑھ لے تو غصہ شیطان کی طرف ہوا کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غصہ چلا جائے گا. چاہیے خود اور یہ دعا میں اپنا وقت بنا لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں جب واش کے اندر جائے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی طلب کریا کرو شیطان کے پورے بچن واسطے اللہ کی طرف کے اندر آیا کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے غسل خاتے اے واش آپ فرماتے ہیں اس شیاطین کے گھر میں ایک واش کا اندر شیاطین ہوا کرتے ہیں بندے نے برائی کے اندر بلاتے ہیں. آپ علیہ السلام کے واش کے اندر جاتے آپ علیہ السلام پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کا بتا کہ جتنا تو بتا کہ جتنیاں تو تمہیں اللہ نے پناہ طلب کرنا ہے میں اللہ کی پناہ کے اندر ہوگا. نبی علیہ السلام دعا کریا کر دے لیکن ایسے
سارے اندر بہت سارے ایسے نوجوان بغیر وجود میں خواتین ایسیاں نے جنہوں نے اس دعا کا علم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نبی علیہ السلام نے دعا کرنا کرتے اللہ مجھے بتا کہ جتنا کی ضرورت ہے تو میں مقبول کر لیا. بہت بڑی جامع دعا ہے. اکثر میرے اس دعا کرنے کے لیے اگر یہ دعا بتا پڑھ کے واش روم کے اندر جائے تو شیطان کیا حالات کو بتاتا چلتا ہے. اکثر نوجوان واش روم کے اندر جا کے شیطان کے ہاتھ کرنے کے اندر چلے جاتے ہیں. شیطان کے آپ کے نام اللہ تعالیٰ کا حضور فرمائے نبی علیہ السلام کو ہر بات کے اندر حکمت. نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھے بنتا ہے شادی شدہ اپنی بیوی کے نال ازواجی تعلق قائم کرتا ہے. آپ اسلام فرماتے ہیں مجھے بنتا ہے دعا کرتا ہے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ازواجی تعلق قائم کرنے کے وقت جڑا بندہ دعا کرتا ہے اللہ دے اولاد شیطان کے شر کو محفوظ کر دیتے ہیں. سارے اپنے بڑے بات کے اندر جانتے دیکھنا چاہیے کیا سارے کس کس بندے کو دعا ہوتی ہے. شادی شدہ بچے 10-10 12-12 14 ہوتے ہیں لیکن دعا کسی نہیں ہوتی. اتنے مسائل میں علماء نے مجھے پوچھنے واسطے تیار کیا کہ میں مسئلے پوچھنے آیا تھے. ازواج تعلق قائم کے بھی کرتا ہے مسلم کے بھی کرتا ہے. جنہوں نے مصیبت بڑی ہوتی ہے تو پھر بڑی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام پڑھتے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ سامنے کے سامنے اولاد میں شیطان کا نبی محفوظ کر لے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دعا پڑھ کے اسلام کی تعلق قائم کرتا ہے شیطان کی شر کو اولاد میں خامد میں بیوی میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور کئی جگہ پر تعبد ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سفر کرتا ہے سفر کرتے کرتے کسی جگہ کو تباہ کرتا ہے کھڑتا ہے نبی علیہ السلام کو بندہ جگہ کرتا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. نبی علیہ السلام کو بندہ جگہ کرتا ایک دعا کرتا ہے جو جگہ کو کھڑتا قرآن کو سمجھ جاتا کو سجایا میں جو ہے نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے کوئی بھی چیز اس بندے میں نقصان پہنچا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہر شیطان کے شر کو میرے اپنے بندے میں محفوظ کر دیں گے جب بندہ دعا پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يدخل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے میں اپنے گھر میں قبرستان نہ بنائے. اپنے گھر کے اندر قرآن تک تلاوت کریا کرو. اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین دور جاتے ہیں. ایسی اپنے میرے بات کے اندر جا کے دیکھیے اپنے اپنے گھر کے اندر سے غور کر کے دیکھیے کیا سارے گھر کے اندر علاقہ تلاوت ہوتی ہے. سارے گھر کے اندر ساری اولاد بیوی بچے کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر قبرستان کا بنایا یعنی قبرستان کے اندر خاموشی ہوتی ہے. قبرستان کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اپنے گھر قبرستان کی طرح نہ بنایا کر اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کریا کرو. اگلی وجہ سارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ ماشاء اللہ 10-10 12-12 رکعتیں
ਝਗੜੇ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰੇ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کثرت کے اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کرا کرو شیاطین کا گھر کے اندر دوڑ جاتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ کا نام لے کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو کھانا کھا کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کے اندر شیاطین دوڑ جاتے ہیں شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اس گھر کے اندر نہ کبھی کھانا ملتا ہے تو نہ رہائش ملنی ہے اور اس بات کے اندر اللہ کا ذکر بھی کیتا جاتا ہے بڑا بندہ اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا کام کے اندر ڈاکٹر ہو کر کے اللہ کا نام نہیں ہوتا بسم اللہ نہیں پڑھتا نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں نے کہتا ہے اس کام کے اندر تو کھانا نہیں ملے گا تو رہائش نہیں ملے گی یعنی شیاطین اس گھر کے اندر داخل ہوگا تو جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اصل میں کہتے ہیں کہ سب فلاں ترون کا آتے ہیں فلاں ڈبو میں ترون کا آتے ہیں سب فلاں سالوں رشتہ دار میں ترون کا آتے ہیں میرے بھائیوں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطانوں کے بڑے بچن کا بہترین طریقہ بتایا کہ کثرت دار اللہ کا ذکر کیتا جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ کا کیتا جائے تو پھر شیاطین ان گھر کے اندر نہیں ہوتے شیاطین انسانوں میں اللہ نے بندوں میں اور بناتے نہیں اللہ کا ذکر بھی کیتا جائے ایک اللہ تعالیٰ نے رحمتہ نازل کیا نہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ کی پناہ طلب کرتے آپ علیہ السلام جب سنتے آپ علیہ السلام قرآن پاک کی آخری دن سنتا سورۃ قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ علیہ السلام اپنے ہتھیار کو پھینک دے پھر اپنے سامنے والے قسم کا ہاتھ پھیر دے پھر پیچھے سارے قسم کے ہاتھ پھیر دے دل تک آپ علیہ السلام کو دریا کر دے تو جب قرآن پاک کا یہ طریقہ اللہ رب العالمین کو دسیا کہ میرا ذکر کیتا جائے میرے یاد کیتا جائے تو پھر شیاطین اس کا اثر کرنے جا رہا ہے اور کوئی نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا بندہ نماز کے بعد اور شہر میں آیت الکرسی پڑھ کر اللہ رب العالمین شیطان بندے میں اپنے بندے کو محفوظ کر دیں گے اور فرمایا کہ میرا بندہ شہر میں آیت الکرسی پڑھ کر لمبی حدیث میں مختصر جو مطلب وسیلے میں دس گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا آیت الکرسی پڑھ کر اللہ رب العالمین اس بندے کو حفاظت واسطے ایک فرشتے نے مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ شامل کثرت دار اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا یاد کیا جاتا ہے تعبد کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ پر شیاطین چلے جاتے ہیں اللہ کے حضور میں آئے بجا ہے اللہ رب العالمین سب کثرت دار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سب کثرت دار اپنا ذکر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ